میں کہنا چاہوں گا کہ سر رنجیت سنگھ آپ سے بہت بہتر ایڈمنسٹریٹر تھا. بڑے پنجاب کا وہ حکمران تھا اور اس نے بہت بڑے بڑے کام کیے تھے. یقینی طور پہ آپ نے اپنی 6 حکومتوں میں وہ کام نہیں کیے. لیکن مہاراجا رنجیت سنگھ کے متعلق آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اپنی پہلی جنگ انہوں نے تقریباً 10 سال کی عمر میں انہوں نے لڑی اور اس میں ان کو فتح ہوئی. اور جب ان کو فتح ہوئی تو وہیں سے ان کی سوچ کا، ان کے ملٹری مائنڈ سیٹ کا وہ جو ہے ایک سکہ ان کے مخالفین کے اوپر جمنا شروع ہو گیا، بیٹھنا شروع ہو گیا. یہ کسی کو شاید ابھی پتہ نہ ہو لیکن مہاراجا رنجیت سنگھ نے ماڈرن آرٹلری جو ہے سب کانٹیننٹ میں اس کی بنیاد رکھی. اور انہوں نے نہ صرف برٹن کے وہ لوگ جو ہر میجسٹی سروس کے کو چھوڑا انہوں نے اور اسے بھاگے کسی بھی وجہ سے، ان کو امپلائی کیا اور اپنے فٹ سولجرز کو، انفینٹری کو انہوں نے ٹرین کروایا، بلکہ فرانس اور پورچوگل انہوں نے وہاں پہ اپنے خاص طور پہ جرنیلوں کو بھیجا. اور پاکستان کے اس علاقے میں لاہور کے اندر فرینچ جنرلز آئے اور پرانی انارکلی میں آپ کو آج بھی فرینچ جنرلز کی قبریں ملتی ہیں. اور اگر آپ سوچیں گے کہ وہ یہاں پہ کیوں دفن ہے تو اس لیے کہ یہاں پہ مہاراجا رنجیت سنگھ کی آرٹلری کو اور آرمی کو ٹرین کرتے تھے. اور یہی وجہ تھی کیونکہ ان کی ٹریننگ اتنی ایکسٹینسو تھی. اور دلیری اور بہادری تو سکھ قوم کی پوری دنیا کو ماننا پڑے گا، وہ بہت بہادر قوم ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، دلیر قوم ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن ٹریننگ جو تھی وہ اس کی اسٹیٹ آف دی آرٹ اور اپنے وقت کے مطابق وہ بڑی ماڈرن اور ٹو دا پوائنٹ وہ تھی. آپ کو مہاراجا رنجیت سنگھ نے کیا کیا کنٹریبیوشنز دی اور کیا ان کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے، ٹو ڈسکس دس میرے ساتھ 3 مہمان ہیں اور تینوں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اپنی اپنی فیلڈ میں وہ بڑے جانے پہچانے ہیں. جناب ڈاکٹر آصر اجمل ہیں، ماہر نفسیات بھی ہیں. لیکن یہاں پہ ڈاکٹر آصر اجمل کو میں نے اس لیے بلوایا کیونکہ میں ان کو جانتا ہوں، یہ کمپیریٹو ریلیجنس کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں اور ہسٹری اور جو کلچرل ایوولوشن ہے اس کو بھی انہوں نے بہت نزدیک سے پڑھا اور اس کے اوپر ان کی بڑی گہری نظر ہے. فاروق سہیل گوئندی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. پاکستان میں جو بھی ایسی کتابیں پبلش ہوتی ہیں جو کوئی پبلشر ہمت نہیں کر سکتا کیونکہ ان سے پیسے نہیں آنے، انہوں نے شاید بکنا نہیں ہے، لیکن یہ ایک جنونی شخص، یہ ایک پاگل شخص وہ کتابیں چھاپ کے ساری عمر کی کمائی جو ہے لگا کے ان کو ایک لائبریری کی فارم میں وہ جو ہے ہمیں اور ہماری نسلوں کو دے رہے ہیں. اور تاریخ پہ، اس خطے کی تاریخ پہ گووندی صاحب کی بڑی گہری نظر ہے. سردار بشن سنگھ ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، چیئرمین گرو نانک ویلفیئر سوسائٹی پاکستان کے یہ یعنی چیئرمین ہے بیسیکلی. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گرو نانک جی کے متعلق بھی ہم کبھی انشاءاللہ پروگرام کریں گے اور جتنا ان کے متعلق کیا جائے وہ کم ہے. بہت بڑی ہستیاں یہ لوگ. وائی از اٹ کہ مہاراجا رنجیت سنگھ کے متعلق کہ تاریخ میں تو اس خطے کی تاریخ ہے، ہمارے سلیبسز میں، ہمارے کورس بکس میں، ہماری ہسٹری میں یہ ایلیمنٹ مسنگ ہے. جی مبشر، اٹ از ویری شاکنگ. مثلاً میں اگر مہاراجا رنجیت سنگھ جی کے بارے میں بات کروں تو یہ کہ ہی واز اے یونیک ایڈمنسٹریٹر. بلکہ اگر میں کہوں گا کہ 19ویں صدی میں اگر ہم بر صغیر کے کوئی بھی رولرز اٹھا کے دیکھ لیں تو ان سے کمپیریبل کوئی نہیں ہے. میں تو زیادہ تر ان کی جو علم اور ادب کے حوالے سے تعلق رہا ہے مہاراجا صاحب کا، اس میں آئی واز ریئلی overwhelmed when I started to read his contributions. میری اپنی فیملی چشتی خاندان جو لاہور کا، میری دادی جان کی جو فیملی جو اینسسٹرز تھے ان کا بہت تعلق تھا علم و ادب سے، اینڈ دے ور امپلائڈ بائی مہاراجا رنجیت سنگھ. تو میں نے تو ایز اے چائلڈ بہت زیادہ عجیب و غریب باتیں سنی تھیں کہ جی بہت پریجڈسڈ رول تھا سکھ، اور بڑی جناب خادم اعلیٰ سے زیادہ پریجڈسڈ ہوگا، یہ کمال کرتے ہیں، نا انصافی ہوتی تھی. اور لیکن جب میں نے دیکھا کہ ان کا ایک عدل مشہور تھا مسلمانوں، دوسرے یہ کہ جتنے اسکالرلی لوگ تھے، فارسی جانتے ہوں، اردو جانتے ہوں، عربی جانتے ہوں، سب کے وظائف لگوائے ہوئے تھے. انگریزوں تک کو بلایا جاتا تھا کہ ہاں انگریزی پڑھاؤ، اور کچھ انگریزوں کو صرف اس وجہ سے مہاراجا نے پروٹیکٹ نہیں کیا یا سپورٹ نہیں کیا، اسپانسر نہیں کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بائبل پڑھانے پہ مصر تھے بچوں کو.
تو یہ بات انہیں پسند نہیں تھی. لیکن اس کے علاوہ ہی واز ویری اوپن, ویری ٹالرنٹ, اینڈ ہی لیڈ دا فاؤنڈیشنز. اب دیکھیں کہ کشمیر سے لے کے شکارپور تک, پشاور تک, ہی رولڈ not with an iron fist. The iron fist was for the enemies. He ruled with justice and he was known for his justice. اور یہ مسلمان رائٹرز بھی تحقیقات چشتی میں باقاعدہ جو ہے ذکر ہے اس بات پہ, جو کہ لاہور کی تاریخ اور جغرافیہ پہ ایک مستند کتاب ہے, کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا عدل مشہور. گووندی صاحب, بات یہ ہے کہ یہ تو ہمیں ضرور بتایا جائے گا کہ ان کا استبل جو ہے وہ کس جگہ پہ قائم ہوا, تاکہ ایک ہم نے نگیٹ کرنا ہے. خیر, لیکن ہری سنگھ نلوا اگر میں یہ کہوں کہ شاید کم لوگ اتنے دلیر پیدا ہوئے ہوں گے, کم ماؤں نے اتنے دلیر بچوں کو جنم دیا ہوگا جس آدمی نے اپنے ہاتھ سے اور اپنی کرپان سے ایک چیتے کو جو ہے وہ شکار کر دیا. تو اسی لیے اس کو ٹائٹل بھی ملا, جیسے شیر شاہ سوری تھا اسی طرح ہری سنگھ نلوا. تو شاید میرے بچوں کو ہری سنگھ نلوا کا پتہ ہی نہیں, یا مہاراجہ رنجیت سنگھ کے متعلق نہیں پتا. اسی کیا وجہ؟ یہ دیکھیں, یہ ایک جیسے جینوسائیڈ ہوتا ہے نا, ایسے میمروسائیڈ ہوتا ہے کہ آپ کی جیسے نسل کشی کی جاتی ہے, آپ کی تاریخ سے نسل کشی کی جائے, کہ آپ کی تاریخ سے رابطہ توڑ دیا جائے. جیسے مہاراجہ رنجیت سنگھ کا نہیں پتا ہے, ایسے راجہ پورس کا بھی نہیں پتا. یہ ایک کانشیس ایفرٹ تھی کہ پورس واز اے گریٹ رولر ایز ویل. پورس نے سکندر کو فیکچولی شکست دی تھی. تاریخ اب یہ آپ کی کتاب کہہ رہی ہے, ویسے ہسٹری ابھی تک میں نے نہیں پڑھی. آپ نے ہسٹری نہیں, یہ میری کتاب نہیں ہے, یہ دنیا کی ہسٹری ہے. ایون ایک امریکن یونیورسٹی میں اس کی وار اسٹریٹجی جو ہے وہ ڈسکس کی جاتی ہے, شاید شکاگو یونیورسٹی میں. تو یہ تاریخ یہ ثابت کر رہی ہے کہ اسکندر اعظم کو شکست ہوئی تھی, وہ کوئی مایوس ہو کے بادشاہ نہیں جاتا. تو یہ جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی تاریخ جو ہے لوگوں کی یادداشت سے مسخ کیا جانا اور ایسے واقعات کو مسخ کیا جانا, اصل میں ہمارا اس دھرتی سے تعلق توڑا جانا ہے. یہ دھرتی جو ہے یہ 1947 سے پہلے بھی تھی. میرے اپنے خاندان کی تاریخ جو میرے پاس ریٹن ہے وہ 600 سال سے ہے, اور ہمارا خاندان مسلمان ہوا ہے وہ 230 سال پہلے ایک صوفی کے ذریعے مسلمان ہوا. ہمارے خاندان میں گوئندی سکھ بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, یہ لوگوں کو شاید کم پتا ہے, لیکن یہ ایک شاندار تاریخ تھی اس خطے کی. فیض اللہ نیازی صاحب, آپ کو آج بھی سکھ ہی تصور کرتے ہیں. اور یہ جو بات آپ نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی ایز اے ایڈمنسٹریٹر, جیسے علم و ادب کے بڑے وہ دلدادہ تھے, اسی طرح انصاف اور سوشل جسٹس, ان کے 37-38 سالہ دور میں چیزوں کے نرخ ایک ہی تھے. جو جس دن وہ لاہور کے ایمپرر بنے اور جس دن ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا, پنجاب میں گندم کا ایک نرخ تھا. نہ اس دھرتی نے اس سے پہلے یہ اسٹیبلٹی دیکھی اکنامک, نہ اس کے بعد. مہاراجہ رنجیت سنگھ جو ان سے تھے وہ خالی واریر نہیں تھے, خالی دلیر آدمی نہیں تھے, ایڈمنسٹریٹر بھی تھے, علم دوست بھی تھے, اور ان کا دربار بڑا جس کو سیکولر یا روشن خیال کہا جانا چاہیے. اگر آپ دربار میں لوگوں کو دیکھیں, یہ جو فقیر خاندان ہے جیسے اپنا شاہ صاحب کا فیملی ہے, تو آپ ساری تاریخ دیکھیں تو ان کے دربار میں ایک بڑی ٹالرنسی اور بڑی وسعت تھی. اور وہ ان کے دربار میں ایون فارسی کے ساتھ فرینچ بھی بولی جاتی تھی, چونکہ وہ دنیا کے علوم پر جو اور دنیا میں اس خطے میں 2 بڑے, میں کہتا ہوں بڑے ریزسٹنس کرنے والے گڈ ایڈمنسٹریٹر ہوئے, ایک ٹیپو سلطان اور ایک مہاراجہ رنجیت سنگھ. لیکن تاریخ نے اس کا ساتھ نہیں دیا, خصوصاً کولونائزیشن کے بعد. چاہے آپ ہماری اپنی ہسٹری ناٹ سو لانگ اگو کی ہسٹری کی بات کریں, ہمارے جو لیڈرز تھے وہ ٹرسٹ ایگزیوڈ کرتے تھے, وہ ٹرسٹ ریڈیٹ کرتے تھے, وہ ٹرسٹ انسپائر کرتے تھے. اب آپ کسی ایک لیڈر کا نام لے رہے تھے, میں کہوں گا دس از اکراس دا بورڈ, لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر. نیم می ون پرسن جسے آپ کہہ سکیں گے یہ مجھ سے بہتر ہے, دعوے کے ساتھ. I think that is the crisis we are facing and we need to talk about people like رنجیت سنگھ کہ جی اس دھرتی میں یہ ممکن ہے کہ مختلف دھرموں کو, مختلف ریلیجنز کو ساتھ لے کے چلا جائے. یہ نہیں ہے کہ یہ ایک چرچ جل رہا ہے اور آپ ڈر رہے ہیں کہ طالبان کو ہم برا بلانا کہتے ہیں, کہیں غلطی سے کوئی لفظ جو ہے ہمارے منہ سے نکل نہ جائے. ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں اور ہمارے حکمران جو ہیں ابھی تک دہشت گرد کر نام نہیں لے رہے, ڈر رہے ہیں. کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ اب کراچی سے زیادہ, I went to Karachi the day after the incident and I tell you کہ اگر یہ ہمارے ملک کا حال ان لوگوں نے کر دیا ہے اور ہم ابھی بھی, وہ لیڈرشپ کہاں ہے؟
میں آتا ہوں اس پہ. فرق یہ ہے کہ آپ کو میں نے کہا نا تاریخ اپنے آپ کو دہرا لیتی ہے اگر آپ اس کو یاد نہیں رکھتے ہیں, تو اٹس ویری پینفل تھنگ بٹ اٹس ویری ٹرو.